وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ فتنہ اس کام کو کہتے ہیں جس کا رنگ بھلا ہو اور ڈھنگ خراب۔ بھئی کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، کوئی کسی کو، ہر شخص اپنا اپنا مذہب پر رہے، درمیان میں آغا خان بورڈ قائم کر دیا، دینی مدرسے مسجد ان کے والے۔ آغا خان تو خود مسلمان نہیں، اس کو کیسے آپ مسلمانوں کا مانیٹر بنا رہے ہیں؟ کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، سب کو آزادی ہے، پاکستان ہے، درمیان میں اسلامیہ جمہوریہ پاسپورٹ سے اتار دیا، مرزائیوں کے خلاف مضمون اتار دیا۔ یہ دیکھیں فطرے، بھئی سیاسی مجبوری ہے، کیا کریں؟ نورانی صاحب کو امیر بنا دیا، جب مر گیا تو جنازہ پڑھنے بھی آ گیا۔ بھئی یہ تو مبتدی ہے، داعی الی البدعات ہے، اس کا جنازہ آپ کیسے پڑھتے؟ فتنہ، میرا فتنہ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، صرف ظالم اس میں مبتلا نہیں، موحدین بھی مبتلا ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ سخت پٹائی کرنے والا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے بانی مبانی ہیں، خیر و برکت کی شخصیت، اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں بڑی برکت ڈالی، اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند کے 4 کارنامے ابد نشان ہے، یاد رکھنا، 4 کارنامے۔ اعلیٰ درجے کی تدریس، تعلیم، تربیت، جس کے نتیجے میں قابل محدثین، مفسرین، فقہاء، خطباء، مناظرین پیدا ہو گئے۔ اعلیٰ درجے کی کامل تدریس و تعلیم، اس کے لیے مکتب دیوبند کھل گیا ہے۔ اور میدان سیاست، اور اس میں بھی فساق اور کفار کا مقابلہ کرنا، جمعیت علماء ہند، بانی مبانی اس کے شیخ الہند ہے، اور اس کے سچے جانشین و وارث شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی، اور پاکستان میں اس کے وارث مولانا احمد علی لاہوری، اور پھر مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا مفتی محمود اور ان کے سارے رفقا۔ کوئی اور کچھ بھی کہے، گے بے ڈے بے ڈے بے، کچھ بھی نہیں، اصل جمعیت ان کا نام، یہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام کے لوگ۔ میں لوگوں کے ماہنامے دیکھتا ہوں جو جھوٹ کے پلندے بناتے ہیں، وہ سیدھے ہو جائے، ورنہ الاقصن میں ان کا تار تار کر دوں گا، مجھے سب پتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے۔ تیسرا کام، میدان جہاد کے لیے مجاہدین تیار کریں، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا کارنامہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے قریبی ملکوں میں مضبوط جتھے پیدا کیے، الحمدللہ۔ اور واقعتاً دارالعلوم کے مسلک پر غیرت کرنا، جس طرح اللہ نے افغانستان کے طلباء کو دیا ہے، مثال مثال بڑے بڑے ایئرپورٹوں پہ لگایا تھا، اللہ کی توحید، نبی کی سنت، امام ابو حنیفہ کی فقہ، دارالعلوم دیوبند کے نقطہ نظر سے۔ میں نے مولانا عمر سے کندار میں کہا کہ یہ کیوں لکھوایا؟ کہنے لگا پاکستان کو اتنا زمانہ ہو گیا، اس کا مذہب ہی طے نہیں ہو رہا ہے کہ مذہب کیا ہے۔ ہم پہلے دن سے طے کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں اللہ کی توحید، نبی کی سنت، امام ابو حنیفہ کی فقہ، مسلک دیوبند کی روشنی میں نافذ ہو۔ غربہ کشتن بروز اول۔ اور چوتھا کارنامہ دارالعلوم دیوبند کا، وہ تبلیغ اور دعوت ہے، یاد رکھنا، یہ بھی دیوبندی کاموں میں سے کام۔ تبلیغیوں کو اپنے سمجھو، وہ ہمارا فورس ہے،
تبلیغی ہماری عوامی تحریک ہے، ان کی سرپرستی کرو، بھرپور نصرت کرو، جہاں ان کو تکلیف ہو ان کے دفاع میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہمارے لوگ ہیں، بعض ان میں کمکل ہیں، ایسے ہوتے ہیں، مولوی کم کمکل ہے، ستہ شوال اور مسجدوں میں اعلانات اور یہ مولوی تو کرتے ہیں، فطروں کے بعد نفل بازی ان کی نگرانی میں تو ہو رہی ہے، ان سے کیا گلہ کرتے ہو؟ وہ تو کم از کم تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات پہ تو چل رہا ہے، یہ اپنے بخاری میں پڑھ لیتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کے آخری نماز وتر ہے، پھر بھی کہ کوئی بات نہیں، پڑھ لو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، رسول اللہ کی دشمنی جائز ہے، کوئی بات نہیں، شرم نہیں آتی۔ ان کو پتہ ہے کہ معتبرات فقہ میں ستہ شوال کو مکروہات میں لکھا ہے، پھر بھی لوگوں کہتے ہیں مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، وہ مسلم کی حدیث والے صلاۃ صلاۃ الا بفاتحہ ہم بخاری میں ہیں، کیوں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں،